رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سرزمین مقدس نجف اشرف سے امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ سے قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ العادیات اور سورہ القارعہ تک پہنچا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأہا اعطی من الاجر 10 حسنات بعدد من بات بالمزدلف وشہد جمعا. جو بندہ سورہ العادیات کی تلاوت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ان لوگوں کی تعداد کے برابر 10 نیکیاں عطا کرے گا جتنے بندے حج پہ جاتے ہیں اور مزدلفہ میں عید کی رات وہ رکتے ہیں اور مزدلفہ میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. ان کی تعداد کے برابر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ العادیات کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من قرأ والعادیات، جو بندہ سورہ والعادیات کی تلاوت کرے، وَأَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا، اور نہ فقط اس کی ایک بار تلاوت کے اوپر اکتفا کرے بلکہ ہمیشہ باقاعدگی کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور اس کی تلاوت کا اپنے آپ کو عادی بنا دے، بعثہ اللہ مع امیر المؤمنین علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے امیر المؤمنین کے ساتھ محشور کرے گا. قیامت کے دن وہ بندہ امیر المؤمنین کے ساتھ اٹھے گا. وَقَانَ فِي حِجْرِهِ وَفِي رُفَقَائِهِ، اور وہ بندہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے حجرے میں ہوگا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھیوں اور رفقا میں سے شمار ہوگا. اسی طریقے سے سورہ القارعہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القارعہ، جو بندہ سورہ القارعہ کی تلاوت کرتا ہے، آمنہ اللہ من فتنة الدجال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے گا. یہ ایک بہت بڑا دجال کا فتنہ ہے. علماء نے اپنی کتابوں میں بحث کی ہے اس کے اوپر کہ دجال کیا ہے اور اس کا فتنہ کیا ہوگا، اور اس فتنے میں کتنے لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے. کتنے لوگ جو اپنی زندگی میں امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ظہور کی دعائیں کرتے تھے لیکن دجال کے فتنے سے وہ نہ بچ پائیں گے اور امام علیہ السلام کی امامت کے منکر ہو جائیں گے. پس جو بندہ سورہ القارعہ کی تلاوت کرنے والا ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور دوسرے لفظوں میں امام علیہ السلام کے سپاہیوں اور ساتھیوں میں شمار ہوگا. وَمِن قِيحِ جَهَنَّمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک کافر مشرک اور گناہگار کے لیے جہنم میں مختلف طرح کے جو عذاب رکھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پیپ کے جو زخموں سے نکلتی ہے، اجارنا اللہ وإیاکم، خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، وہ ان جہنمیوں کو پلائی جائے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو اس پیپ سے، جہنم کی جو پیپ ہوگی اس سے محفوظ رکھے گا جو سورہ القارعہ کی تلاوت کرنے والا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محمد و آل محمد کی شفاعت کے صدقے میں موت سے لے کے عالم برزخ، حشر اور تمام جتنی بھی منازل ہیں ان سے محمد و آل محمد کی شفاعت کے صدقے میں محفوظ فرمائے اور عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں ہمارے لیے بہترین مکان اور جگہ قرار دے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.